وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے محترم مکرم معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والی میری اسلامی عزیز ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا ہمارا عظیم الشان پروگرام الحمدللہ ہمارے محترم مکرم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب، مولانا عثمان صاحب کی سرپرستی، ان کے نگرانی میں عظمت قرآن پاک کے مقدس مطہر عنوان پر منعقد ہے۔ یقیناً مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد میں بھی معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں، اور بہت سارے مہمانوں نے بہت کچھ قرآن پاک احادیث مبارکہ کے متعلق آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمائے۔ حاضری لگوانے کے عنوان پر چند جملے کہہ کر اجازت چاہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ قرآن پاک الحمدللہ اس امت کو دیا، اس امت کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں ہی فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ عظیم کلام ہے، وہ عجیب کلام ہے، عظیم کلام ہے، وہ پیارا کلام ہے۔ الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ علماء کرام، اساتذہ کرام تشریف فرمائے ہیں، ان کی موجودگی میں سبق کی سنا رہا ہوں، اگر میری غلطی ہوگی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، قرآن پاک نے ابتدائی میں جملے کہہ کر امت کو بتا دیا کہ آگے تو نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کو کرنا ہے۔ اس قرآن میں نماز کا حکم بھی آئے گا، اس قرآن میں زکوٰۃ کا حکم بھی آئے گا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تجھے سجدوں کا حکم دیا، رکوع کرنے کا حکم دیا، حقوق العباد کو بھی بتایا، حقوق اللہ کو بھی بتایا، کتنے احکام اللہ نے دیے، وراثت کے مسائل اس میں بتائے، اور اس طریقے سے بڑوں کا ادب قرآن نے بتایا، چھوٹوں کا ادب احترام بتایا، مردوں کا ادب بتایا، عورتوں کا ادب بتایا، ہمسایوں کا ادب بتایا، احترام بتایا۔ یہ سارا کا سارا قرآن نے کہیں دعوت و تبلیغ کا سبق دیا، کہیں جہاد کا سبق دیا، خانقاہوں کا سبق دیا، دل کو پاک کرنے کا سبق دیا، ہاتھ اور پاؤں، یہ سارا کا سارا قرآن نے بتایا کہ کیسے آپ نے جہاد میں جانا ہے، کیسے حکمت عملی کے ساتھ دین کو بیان کرنا ہے، کیسے قرآن کو اپنے دینوں میں محفوظ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن نے بتائی، لیکن قرآن نے یہ ساری چیزیں جہاں بتائی، وہیں پر اسی قرآن نے میرے محترم دوستو انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، اسی قرآن نے اللہ کی توحید کو بھی بتایا، اسی قرآن نے نبی کی نبوت کو بھی بتایا، ختم نبوت کو بھی بتایا، اسی قرآن نے جس نبی پہ قرآن اترا اس نبی کا ذکر بھی کیا، اور اسی قرآن نے پیغمبر کی اس جماعت کا ذکر بھی کیا جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، الہ آباد کے مسلمانوں، اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا اونچی آواز، اتنی میں مجمع میں کھلم کھلا آپ کے سامنے یہ کلمہ پڑھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اساتذہ کرام کے قدموں میں بیٹھا، علماء کے قدموں میں بیٹھا، زندگی گزری، اور زندگی میں علماء سے سبق ملا، اکابرین سے سبق ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن جو آپ کے پاس، آپ کے بیٹوں کی زندگی میں، گھر والوں کی زندگی میں، بیٹیوں کی زندگی میں، بہنوں کی زندگی میں، بیوی اور والدہ کی زندگی میں، ماں باپ کی زندگی میں، شاگردوں کی زندگی میں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ کی قسم، جب پیغمبر کے پاس یہ دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت قرآن کا وجود نہیں تھا، اس وقت کلمہ تجبہ کا وجود نہیں تھا، پیغمبر دنیا میں نہیں آئے، اس کا تذکرہ تو ہو رہا تھا،
تھا، لیکن پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے اللہ کریم نے اللہ اکبر کبیرہ اسی قرآن میں بتایا، اللہ اکبر اس نبی کو دنیا میں بھیج دیا، اور اس نبی کو بھیج کر تنزیل من رب العالمین اس پیغمبر کے اوپر قرآن نازل کر دیا، نزل محمد مصطفیٰ پہ نازل کر دیا، نازل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ قرآن نازل کر دیا۔ اللہ کی قسم جب قرآن پہلے نہیں ہے، پیغمبر پہ قرآن اترا ہے، اور پیغمبر پہ قرآن جب اتر گیا، پیغمبر علیہ السلام تھے، اتارنے والا جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جس نے پیغمبر پہ قرآن بھیجا، اس اللہ کی ذات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جو جبرائیل لے کے آئے اس جبرائیل کی صداقت امانت دیانت میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جس نبی پہ قرآن نازل ہوا اس نبی کی نبوت صداقت امانت دیانت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اسی پیغمبر نے جن صحابہ کو قرآن پڑھایا ان صحابہ کی صداقت امانت دیانت میں کوئی شک نہیں ہے، تو قرآن میں بھی کوئی شک نہیں۔ آج ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اونچے اونچے اونچے، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ آخر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تفصیل سے عرض کروں گا۔ الہ آباد کے مسلمانوں، اللہ کی قسم اگر آج کوئی سوال کرے قاری نور محمد صاحب آپ بچوں کو قرآن کے عالم بنا رہے ہو، آپ بچوں کو قرآن کے حافظ بناتے ہو، اپنی اولاد کو، آج آپ سے کوئی سوال کرے، مجھ سے کوئی سوال کرے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ قرآن کو حافظ بناتے ہو۔ آج ہماری بیٹیاں قرآن کی عالمہ بنی، قرآن کی حافظہ بنی، اور ہمارے بیٹے قرآن کے حافظ عالم بنے۔ اللہ کی قسم کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن الہ آباد کے مسلمانوں اگر کوئی آج کہتا ہے کہ تمہاری حفظ کی بنیاد کیا ہے، تمہارے عالم بننے کی بنیاد کیا ہے، اگر تم اس کی فضیلت بتاتے ہو کہ ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن واہل اللہ وخاصتہ، کہ قرآن والے خاص لوگ ہیں، اگر تم اس کی فضیلت بتاتے ہو، ما من شفی نفس منزلتا عند اللہ یوم القیامہ لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، اگر اس کی فضیلت بتاتے ہو کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اس لیے بنا رہا کہ قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اس کی فضیلت اس لیے بتاتے ہو قرآن کو پڑھتا چلا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا چلا جا، میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی سوال کرے الہ آباد کے نوجوانوں، الہ آباد کے علماء کرام، الہ آباد کے مزدوروں، الہ آباد کے وکیلوں، الہ آباد کے ڈاکٹروں، الہ آباد کے نوجوانوں اور بزرگوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، عزیز طلباء کرام، بتاؤ تو صحیح تم تک اس فضیلت کو کس نے پہنچایا تھا؟ تم تک اس قرآن کو کس نے پہنچایا تھا؟ پیغمبر کی زندگی میں قرآن آ گیا، حضرت جبرائیل لے کر آگے، اللہ کی قسم پوری امت میں اس قرآن کو پہنچانے والے کون تھے؟ سب سے پہلے پیغمبر سے قرآن سیکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ محبت سے بولو سارا مجمع، کون تھے؟ اور ہاتھ بلند آواز کر کے بتاؤ کون تھے؟ اور محبت سے بتاؤ کون تھے؟ پیچھے والے لوگ بھی بتائیں کون تھے؟ پیغمبر سے قرآن سیکھنے والے پہلے کون تھے؟ محبت سے بتاؤ کون تھے؟ اگر سستی آ رہی تو ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، ادب احترام مجبوری، آپ کھڑے ہو جائیں، بزرگ بیٹھے رہے، علماء کرام تشریف رکھیں، کھڑے ہو جائیں ایک منٹ کے لیے صرف۔ ایمانداری سے بتاؤ، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے آپ کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے اگر میں جھوٹ بولوں یا میں آپ کے سامنے جو میں نے اکابرین سے سبق سیکھا اس میں غلط بیانی کروں، الہ آباد کے نوجوانوں مسلمانوں کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں مجھے ایمان کی موت نصیب نہ ہو، اللہ کی قسم میں نے اکابرین کے قدموں میں بیٹھ کر یہی سبق سیکھا ہے، یہی سبق سنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ان کو پہنچانے والے پیغمبر سے سیکھ کر وہ کون تھے؟ اور محبت سے بتاؤ ہاتھ بلند کر کے وہ کون تھے؟ نماز پیغمبر سے سیکھ کر امت تک پہنچانے والے کون تھے؟
پیغمبر نے کیسے رکوع کیا بتانے والے کون تھے؟ اور پیچھے والے ہاتھ بلند کر کے کون تھے؟ پیغمبر نے کیسے سجدہ کیا بتانے والے کون تھے؟ پیغمبر نے ہاتھ کیسے باندھے بتانے والے کون تھے؟ پیغمبر نے قیام کیا بتانے والے کون تھے؟ پیغمبر سے زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر امت تک پہنچانے والے کون تھے؟ پیغمبر سے قرآن سیکھ کر پہنچانے والے کون تھے؟ وراثت کے مسائل پیغمبر سے سیکھ کر امت تک پہنچانے والے کون تھے؟ محبت سے بتاؤ کون تھے؟ صحابہ، اونچے آواز سے کہو صحابہ، 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 لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ.